نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں کہ جن کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، کہ فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں پانے والے لوگ کون سے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وہ کام کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا کہ جن سے اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ دیکھیے، دعا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اس دعا کے بڑے فائدے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے بڑوں اور حقداروں سے دعائیں لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اپنی اولاد کو خاص طور پر یہ تربیت دینی چاہیے کہ وہ خدمت کر کے، جو اپنے بڑے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں۔ خدمت سے جو دعا ملتی ہے نا، خدمت سے جو دعا ملتی ہے وہ انسان کی زندگی میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عظیم صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھی رکھا اور ساتھ مسواک بھی رکھی، وضو کے لیے جگہ بھی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے واپس آئے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں، انہوں نے بتایا کہ یہ کام عبداللہ نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھی رکھا، مسواک بھی رکھی، جگہ بھی بنائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ عبداللہ نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، دعا دی کہ اے اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کو تفسیر میں ایسا مقام دیا، ایسا علم دیا کہ جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تفسیر قرآن کے لیے ان کا سینہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مفسرین ان کے شاگرد ہیں۔ دیکھیے کہ انہوں نے ایک کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تو اللہ رب العزت نے 4 چاند لگا دی۔ اسی طرح میری بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کو بڑوں کی خدمت کے لیے لگانا چاہیے۔ بعض اوقات بچے کسی بزرگ کی یا کسی بڑے استاد کی خدمت کر دیتے ہیں تو وہ کوئی دعا دے دیتا ہے۔ جب وہ دعا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے 4 چاند لگا دیتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کو لگائے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ ہمارے یہ بیٹے حضرت انس اکیلے ہیں، ان کے لیے خاندان میں برکت کی دعا فرمائیں کہ یہ اکیلے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، برکت کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو کافی لمبی عمر بھی عطا فرمائی، اہل و عیال میں برکت بھی عطا فرمائی کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسیاں ان کی تعداد 100 سے بھی زائد ہو گئی، کہ ان کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اتنا اثر ہوا کہ تعداد 100 ہو گئی۔ اسی لیے بڑوں کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ بڑے بزرگ، بڑے اساتذہ جو ہیں ان سے جا کر دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں گے، دعا خود نکل جائے گی۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بڑوں کی انسان دعائیں لے، ان کو دعاؤں کی گزارش کی جائے، اور اس کے بعد جس بندے کو دعا کی گزارش کی جائے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اسی وقت اخلاص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کر بھی دے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی کو دعا کہے اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ دعا کو اسی وقت یا جب بھی موقع ملے اخلاص کے ساتھ اس بندے کے لیے دعا کرے۔ جب آپ سے دعا کا کہا جائے، جیسے کہتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ مسئلے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے خلوص نیت سے اس وقت دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت ان کا کام کر دے۔ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے،
تو ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ بارش نازل فرما۔ ابھی خطبہ مکمل ہوا ہی نہیں تھا کہ بارش ہونا شروع ہو گئی، ہفتہ پورا بارش رہی، خوب بارش ہوئی۔ اگلے جمعے پھر اس یعنی کہ دیہاتی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تو گھر بھی بھر گئے ہیں، اب دعا کریں کہ اللہ بارش کو ختم فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس بارش کو وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہو، خطبہ سے پہلے بارش رک گئی تھی۔ اب میں نے آپ کو یہ حدیث سنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے دعا کا کہا جائے، دعا کا ذکر کیا جائے تو فوری دعا کر دینی چاہیے۔ آپ دعا کر دیں، فوری دعا کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی بدولت اگلے بندے کا کام کر دے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی نے عرض کیا، بعض لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ سب سے دعائیں لیتے ہیں، بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو سب کی بد دعائیں لیتے ہیں۔ کہ بعض لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کو سب کی دعائیں ملتی ہیں، وہ سب سے دعائیں لیتے ہیں، بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو سب کی بد دعائیں لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح ام مستراح؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک تھا تو مخلوق خداوندی کو پریشان کرنے والا نہیں تھا، اگر نیک تھا مخلوق خدا کو پریشان کرنے والا نہیں تھا تو موت کے ساتھ اس نے دنیا کی جو اپنی تکالیف ہے اس کو ختم کر لیا، اب آخرت کی زندگی یہ عیش سے گزارے گا۔ یا بد کردار ہوگا، لوگوں کو اس نے پریشان کیا ہوگا تو لوگوں کو سکون مل جائے گا۔ دیکھیے نا کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح ام مستراح؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کو سکون پہنچاتا تھا، تو اب اس نے اپنی دنیا کی پریشانیاں تکلیفیں ختم کرتے اب اس کو آخرت کی خوشیاں ملیں گی، اچھی زندگی آخری ملے گی۔ لیکن اگر یہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا تو اب لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگوں کو یعنی کہ پیچھے خوشحالی ہوگی۔ اس لیے انسان کو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے جانے پر خوش ہوں کہ خس خم جان پاک کہ بس مریا جان چھٹی۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ اب وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں پانے والے خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں آدمی سے محبت کر لی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمانوں میں پکار کر کہتا ہے اللہ رب العزت نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے ان کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کو زمین میں بھی مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ فرشتے مومنین سے بس محبت ہی نہیں کرتے، ان کے لیے مغفرت رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ احزاب میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ اندھیروں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے۔ اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں پر رحم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کی دعائیں پانے والے لوگوں میں سے سب سے پہلے آتے ہیں ایمان والے، دین اسلام پر طاقت کے مطابق عمل کرنے والے اور توبہ کرنے والے۔ ایمان والے، دین اسلام پر طاقت کے مطابق عمل کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ جیسے سورہ غافر میں ارشاد باری تعالی ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں
اس کے ارد گرد ہیں، سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ کہ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمتوں علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کہ تو نے اپنی رحمتوں علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی، تیرے راستے کی پیروی کی، ان کی بخشش فرما، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم اے ہمارے رب، انہیں داخل فرما دے ہمیشہ رہنے والے باغات میں جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا، ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور ان کی اولاد میں جو صالح ہیں، انہیں بھی بلا شبہ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے، کہ اللہ رب العزت آپ ہر چیز پر غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ جنت میں داخل فرما دیجئے، یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ وہ مومن جو توبہ کرنے والے ہیں، دین پر چلتے ہیں، ان کے لیے خاص فرشتے 8 جنہوں نے عرش اٹھایا ہے، ان کے علاوہ دیگر فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی بخشش فرما، عذاب جہنم سے بچا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ صرف ان کو ہی نہیں، ان کے آباء و اجداد، اولاد، بیویوں سے اپنی طاقت کے مطابق نیکیاں کرنے والے جو ہیں ان کو بھی یہ عطا فرما، کہ جو اپنی طاقت کے مطابق نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو بھی عطا فرما۔ اس کے بعد نمبر 4 پر وہ شخص آتا ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور حدیث سکھاتا ہے، دین کی خیر کی باتیں سکھاتا ہے، لوگوں کے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے اور تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ ترمذی میں حضرت ابو امامہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے آسمانوں زمینوں والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی بل میں مچھلی پانی میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، قرآن سکھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، مچھلی بھی دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرنے اور سیکھنے نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ کر نوافل پڑھنے والے اور ذکر و اذکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ کر جو اپنی جگہ پر بیٹھ کر نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، ان کے لیے بھی فرشتے جب تک وہاں رہیں مسلسل رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک کوئی شخص مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہاں بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور 3 دعائیں کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں جا کر وضو کر کے بیٹھتا ہے، مسلسل نماز میں ہی رہتا ہے، نماز کے انتظار میں، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اس پر رحم فرما، اس کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول فرما، یعنی کہ جب تک وہ آدمی اللہ رب العزت اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے اور اس کی توبہ قبول فرما، یہ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ دے یا بے وضو نہ ہو جائے۔ کہ میں نے آپ کو اب تک بتلایا کہ سب سے پہلے دعا کی اہمیت بتائی کہ دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انسان کو دعائیں لینی چاہیے، بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، بڑوں کی خدمت کریں گے، دعائیں خود بخود ان کے دل سے نکل جائیں گی۔ آپ بڑوں کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی، اس لیے آپ بڑوں کی خدمت کریں، تو ان سے دعائیں لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دیں گے۔ پھر میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس کا بتلایا کہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں،
ان کو بھی دعا کے بدلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدلے انہیں اتنا نوازا۔ حضرت انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے ان کو بھی نواز دیا۔ اسی طرح فرشتے ہیں نا، وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، میں نے بتلایا آپ کو، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سن لیں گے، فرشتے بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتلایا کہ فرشتوں کی دعائیں پانے والے لوگ کون سے ہیں۔ نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 دین اسلام پر طاقت کے مطابق عمل کرنے والے، توبہ کرنے والے، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن کریم پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نماز کے لیے پہلے جا کر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو ان لوگوں کی دعائیں فرشتوں کی لینی چاہیے۔ اور یہ کیسے ملیں گی؟ یہ تب ملیں گی جب آپ جا کر بیٹھیں گے، ان کاموں کو کریں گے۔